اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نویں جماعت کے عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طالبات، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم حصہ غزلیات کو پڑھ رہے ہیں۔ حصہ غزلیات میں آج جو ہمارا موضوع ہے، آج ہم نے انتخاب کیا ہے آپ کے نصاب سے نظم کے بارے میں، یعنی کہ آج جو ہمارا موضوع ہوگا وہ نظم کے بارے میں ہے۔ آج ہم نظم پر تبصرہ کریں گے۔ اصل میں صنف شاعری کی جو یہ صنف ہے نظم، یہ بھی ایک وسیع صنف ہے۔ نظم جو ہے، اس کا جو معنی ہے وہ انتظام کے ہیں، یا ہم کہہ سکتے ہیں آرائش، ترتیب یا آرائش کے ہیں۔ اگر عام معنوں میں دیکھا جائے، یعنی کہ وسیع معنوں میں، وسیع مفہوم میں یہ لفظ جو ہے نثر کے مد مقابل کے طور پر استعمال ہوتے ہیں، اور نظم سے مراد جو ہے وہ پوری شاعری ہوتی ہے، یعنی کہ نظم سے مراد پوری شاعری ہوتی ہیں۔ اس میں وہ تمام اصناف اور اسالیب جو ہے شامل ہوتے ہیں جو حیت کے اعتبار سے نثر میں نہیں ہوتے ہیں۔ اصطلاحی معنوں میں اگر دیکھا جائے تو اصطلاحی معنوں میں غزل کے علاوہ تمام شاعری کو نظم کہتے ہیں۔ غزل کے علاوہ عام طور پر نظم کا ایک خیال ہوتا ہے، یعنی کہ نظم میں خالی عام طور پر ایک خیال ہوتا ہے، اور جس کی گرد جو ہوتا ہے پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ نظم کا ایک ہی خیال ہوتا ہے جس کی گرد پوری نظم کا تانا بانا بنا جاتا ہے۔ خیال کا تدریجی ارتقا بھی نظم کی ایک اہم خصوصیت بتایا گیا ہے۔ طویل نظموں میں یہ ارتقا جو ہے وہ واضح ہوتا ہے، مختصر نظموں میں یہ ارتقا واضح نہیں ہوتا ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر جو یہ ارتقا ہوتا ہے طویل یا مختصر نظموں میں، یہ اکثر و بیشتر ایک تاثر کی شکل میں ابھرتا ہے۔ نظم کے لیے نہ تو حیت کی کوئی قید ہے اور نہ موضوعات کی کوئی قید ہے۔ چنانچہ اردو میں غزل اور مثنوی کی حیت میں نظموں کے علاوہ آزاد نظمیں یا نظم مورا جو ہے وہ بھی لکھی گئی ہے۔ اور کیا ہوتا ہے کہ ان کی جب اردو میں آزاد اور نظم مورا بھی لکھی جانے لگی، تو اس طرح کوئی بھی جو موضوع ہوتا ہے وہ نظم کا موضوع ہو سکتا ہے، یعنی کہ اس کے لیے کوئی ایک ہی خاص موضوع پہ ہم اس کو بیان نہیں کر سکتے، یعنی کہ نظم کا موضوع جو ہوتا ہے وہ کوئی بھی موضوع ہو سکتا ہے۔ اس میں ہم کسی بھی موضوع کو انتخاب کر سکتے ہیں اور اس پر کوئی بھی نظم لکھ سکتے ہیں۔ عام طور پر
نظم کا ایک مرکزی خیال ہوتا ہے جس کے ارد گرد جو ہے پوری نظم کا یہ تانا بانا جو ہے وہ بنا جاتا ہے۔ نظم میں عام طور پر بحر اور قافیوں کی ترتیب میں، یعنی کہ اس میں عام طور پر مقررہ اصولوں کی پابندی کے ساتھ نظمیں لکھی گئی ہے، اور خاص کر وہ نظمیں جو اعلیٰ